بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، کل بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس میں خدشات کا اظہار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا میئر لانا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کے میئر لانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ ٹویٹ میں نے آپ کو مکمل کل سنا دیا تھا ان کا۔ اب بانی ایم کیو ایم کے ٹویٹ کے اوپر رد عمل دیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر محنت جناب سعید غنی صاحب نے۔ بہت ساری باتیں کی سعید غنی صاحب نے، 40 گھنٹے کی انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اس 40 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں الطاف حسین صاحب کو بھی جواب دیا۔ اب اس کے علاوہ جی آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی نا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ فلاں جگہ سے وکٹ گر گئی، فلاں جگہ سے وکٹ گر گئی، تو وہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو استعفے دے رہے ہیں۔ محمود مولوی صاحب ایک بڑی وکٹ گری تھی اور سب سے پہلے وکٹ گری تھی کراچی سے۔ اب جو ہے تازہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، کراچی سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی وکٹ گر گئی ہے۔ اور یہ وکٹ کس کی گری ہے، اس شخص نے ماضی میں کیا کیا کہا، وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اور وہ دعویٰ انہوں نے کیا کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ شروع کر لیتے ہیں سعید غنی صاحب سے۔ سعید غنی صاحب نے رد عمل دیا اپنا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے ٹویٹ کے اوپر، اور سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے اس ملک کو، اس شہر کو اور اس صوبے کو اپنی دہشت گردی سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب جو ہے الطاف حسین سے بچا لیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے الطاف حسین کے شر سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ایک رد عمل دیا سعید غنی صاحب نے الطاف حسین صاحب کے ٹویٹ کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، انہوں نے بھی جواب دیا۔ مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہا پیپلز پارٹی کو کراچی کے عوام بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ یہاں پہ زیادتیاں کی ہیں کراچی اور دیگر سندھ کے شہری علاقوں والوں سے جو زیادتیاں کی ہیں، وہ چاہے وہ نوکریوں میں ہو اور دوسری جو کچھ بھی زیادتیاں پیپلز پارٹی نے کی ہیں، تو کراچی کی عوام یا دیگر شہری علاقوں کی عوام کبھی بھی پیپلز پارٹی کو معاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی پیپلز پارٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ عزیز آبادی کہتے ہیں کہ جلد 1 سے 2 دن کے اندر وہ مکمل جواب دیں گے اپنی ویڈیو بریفنگ کے ذریعے۔ ایک ویڈیو بریفنگ کی جائے گی جس میں ایم کیو ایم لندن رابطہ کمیٹی کے اور بھی اراکین شامل ہوں گے، اور ایک ویڈیو بریفنگ کے ذریعے وہ پیپلز پارٹی کو ایک شدید رد عمل بھی دیں گے۔ اب جی آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی وکٹ اب سے کچھ دیر پہلے گری ہے، وہ کراچی سے گری ہے، اور کراچی کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے جناب آفتاب صدیقی صاحب، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ یہ آفتاب صدیقی صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ قیادت بھی چھوڑ لیں، مطلب کراچی کی جو قیادت تھی وہ اس سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں، وہ سیاست بھی چھوڑ لیں، وہ کبھی سیاست نہیں کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بزنس مین ہیں اور وہ اپنے بزنس کے ذریعے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اب یہ ہے کون آفتاب صدیقی صاحب؟ آفتاب صدیقی صاحب کو آپ بھی جانتے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ یہ وہی شخص ہیں جو ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم نے ایم کیو ایم کی سیاست کو نیست و نابود کر دیا، ہم نے ایم کیو ایم کی سیاست کو برباد کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا وقت کے فرعون کو للکارا، اور کراچی میں جو ایم کیو ایم کی جو بدماشی تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ ایک فردوس شمیم نقوی صاحب کے ساتھ بھی ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کچھ مائک وغیرہ فردوس شمیم نقوی سے چھینا تھا، اور وہاں پہ کچھ جھگڑا بھی ہوا تھا، جو کچھ احتجاج کر رہے تھے ملینیم کے پاس۔ وہ بھی ویڈیو آپ نے انہوں نے دیکھی تھی، دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، کہ یہ وہی شخص ہیں جو اتنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اب جو ہے یہ کس طریقے سے اپنی پارٹیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں نمبر لگے ہوئے، اور یہ تو کراچی کی سب سے بڑی شخصیت آپ انہیں کہہ لیں آفتاب صدیقی صاحب کو، ابھی بہت بڑی بڑی وکٹیں گرنا بھی باقی ہے۔ جس طریقے سے 2016-17 میں خبریں آتی تھی نا کہ فلاں وکٹ گر گئی اور شمولیت اختیار کر لی پی ٹی آئی میں، بڑے جشن منائے جاتے تھے، تو اس طریقے سے ابھی آپ کو دوبارہ سے وکٹیں گرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کپتان نے ایک اور بوم سر مار دیا، تو یہ کر دیا، تو وہ کر دیا، وکٹ گرا دی، تو اب دوبارہ سے وکٹیں گرنے کا سلسلہ بہت تیزی سے ابھی جاری ہے، چل رہا ہے۔ روزانہ 4-5 وکٹیں گر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں، کل جو ہے کراچی کا ایک علاقہ ہے سلطان آباد،
سلطان آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک دفتر تھا جس کو مسمار کر دیا گیا ہے، جس کو گرا دیا گیا ہے۔ اب یہ پاس میں جو کچھ ہوتا رہا، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، اب وہی سب سے دوبارہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دفتر مسمار کیے جا رہے ہیں اور وکٹیں گرائی جا رہی ہیں، لا تعلقیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب ابھی وہی بات ہے نا، کسی نے کہا تھا چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی بھی نہیں رہے گی، تو وہ چیز ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ اب جی آ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 23 مئی کو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے، 80% وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ کون لوگ مارنا چاہتے ہیں، نام نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اگر جیل میں ڈالا جائے گا تو وہ اور زیادہ پاپولر ہو جائے گا، وہ اور زیادہ مشہور ہو جائے گا، اس کی اور زیادہ فالوئنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو یہ اس لیے مجھے جیل میں نہیں ڈالیں گے، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو بھائی اگر آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے، اس بات کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ اتنے عرصے سے اپنی گرفتاری کو بچانے کے لیے جو مجمع لگا کے آپ زمان پارک کے آگے بیٹھے رہے ہیں، جو مجمع آپ نے لگایا ہوا تھا، تتلیاں جو آپ نے وہاں پہ پھیلائی ہوئی تھیں، پریاں جو آپ نے وہاں بٹھائی ہوئی تھیں، تو وہ کس لیے بچھائی ہوئی تھی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر گرفتار ہوں گے تو آپ کی پبلسٹی ہونی ہے، آپ کی شہرت میں اضافہ ہونا ہے، تو آپ نے مجمع کیوں لگایا؟ بتاؤ، مجمع لگانے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ خیر، اب کل میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ 11 جون آنے والی ہے، اور 11 جون جیسے جیسے قریب آئے گی تو آپ کو نظر آئے گا کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو، آدم اور جو سندھ کے دوسرے شہری علاقے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایم کے ایم لندن کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جس میں بینرز نظر آئیں گے، دیواروں پہ چاکنگ نظر آئے گی، کچھ جگہوں پہ خط بھی آپ کو نظر آئیں گے، لیٹرز بانٹے جائیں گے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو بہت جلد نظر آئیں گی۔ تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی ہیں، اور آج بھی حیدرآباد کے کافی سارے علاقوں میں بانی ایم کے الطاف حسین کے حق میں دیواروں پہ چاکنگ بھی نظر آئی، اور یہ چاکنگ جو کی گئی ہے اس میں یہی لکھا گیا ہے، ایک ریکویسٹ کی گئی ہے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے کہ وہ بانی عقائد الطاف حسین کے اوپر سے پابندی کو جلد سے جلد ہٹائیں، اس پابندی کو ختم کریں جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی اب بڑھتی جائیں گی، اور پھر وہی باتیں سننے میں آئیں گی کہ اس دفعہ 11 جون کو کچھ بڑا ہوگا۔ بات تو صحیح بات ہے، بڑا ہوگا، اس 11 جون کو نہیں تو پھر اگلی 11 جون کو ہوگا، کبھی تو ہوگا۔ یہ پابندی ساری زندگی تک تو نہیں لگی رہے گی نا، یہ پابندی کبھی تو ختم ہوگی نا۔ کراچی کے اور جو دیگر لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ اب سوچنے لگے ہیں اس پابندی کے خلاف کہ یہ پابندی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ جو حال ہے ابھی کراچی کا، جس طرح سے لوٹ مار کے دوران لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، یہ سب کے سامنے، اور سب کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی جب تک یہاں پر قیادت تھی، جب تک ایسے معاملات نہیں تھے۔ میں ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں، یہ جو لوٹ مار، چوری ڈکیتیاں، قتل و غارت جو کراچی میں ہو رہا ہے، اس کا ایک واحد حل یہ ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے پہلے ایک سیٹ اپ تھا نا، ہر علاقے میں ایک یونٹ آفس ہوتا تھا، ایک سیکٹر آفس ہوتا تھا۔ یہ یونٹ آفس، سیکٹر آفس اگر دوبارہ سے کھل جاتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ غیر مقامی لوٹ مار، چوریاں ڈکیتیاں، قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ اپنی آپ خود ہی مر جائیں گے، اپنی موت خود ہی مر جائیں گے، یہاں سے خود ہی چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب نظر رکھنے والے لوگ آ گئے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ ایک میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، باقی آپ لوگ کی مرضی ہے۔ ایک ویلاگ میں رات میں اور کروں گا جس میں اور بھی باتیں جناب الطاف حسین کے حوالے سے کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔